وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اور اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانے، غیب کی چابیاں، لا يعلمها الا هو کوئی نہیں جانتا اس کو سوائے اللہ کے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور وہ جانتا ہے میرا رب جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندروں میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا اور کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا الا يعلمها مگر اس پتے کے رنگ کو، اس پتے کی کیفیت کو، وہ کس انداز سے گرا ہے اللہ جانتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اور کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، یعنی دانہ جس سے پھل فروٹ وغیرہ اگتے ہیں اس کو زمین کی تہ میں بویا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے کون ہے جو جانتا ہے اس زمین کی تہ میں اس دانے کو بھی، ایک ایک دانے کو تیرا رب جانتا ہے، کائنات میں جتنے درختوں پر پتے ہیں وہ پتا اگر کہیں گرتا ہے تو تیرا رب جانتا ہے کہ وہ پتا کس درخت سے گرا ہے، یہ اللہ کا علم ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اور کوئی خشکی اور کوئی طری کا حصہ ایسا نہیں ہے الا فی کتاب مبین کہ جو اللہ رب العزت کی کتاب مبین میں نہ ہو، یعنی خشکی اور طری کی ہر چیز الا فی کتاب مبین، کتاب مبین کے اندر موجود۔ ابھی کتاب مبین کیا ہے؟ اکثر علماء کہتے ہیں کتاب مبین سے مراد ہے قدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر ہے 59 اور 7ویں سپارے کے 13ویں رکوع کو ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ اور اللہ ہی کے پاس ہیں مفاتح غیب کی۔ ابھی مفاتح کیا ہے؟ اگر یہ مفاتح مفتاح کی جمع ہے تو مراد ہے چابیاں، اور اگر یہ مفتاح کی جمع ہے تو مراد ہے خزانہ۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اور اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانے، غیب کی چابیاں، لا يعلمها الا هو کوئی نہیں جانتا اس کو سوائے اللہ کے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور وہ جانتا ہے میرا رب جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندروں میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا اور کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا الا يعلمها مگر اس پتے کے رنگ کو، اس پتے کی کیفیت کو، وہ کس انداز سے گرا ہے اللہ جانتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اور کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، یعنی دانہ جس سے پھل فروٹ وغیرہ اگتے ہیں اس کو زمین کی تہ میں بویا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے کون ہے جو جانتا ہے اس زمین کی تہ میں اس دانے کو بھی، ایک ایک دانے کو تیرا رب جانتا ہے، کائنات میں جتنے درختوں پر پتے ہیں وہ پتا اگر کہیں گرتا ہے تو تیرا رب جانتا ہے کہ وہ پتا کس درخت سے گرا ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اور کوئی خشکی اور کوئی طری کا حصہ ایسا نہیں ہے الا فی کتاب مبین کہ جو اللہ رب العزت کی کتاب مبین میں نہ ہو۔ رطبن معنی ہوتا ہے تر چیز اور یابس کا معنی ہوتا ہے خشک چیز، یعنی خشکی اور طری کی ہر چیز الا فی کتاب مبین، کتاب مبین کے اندر موجود۔ ابھی کتاب مبین کیا ہے؟ اکثر علماء کہتے ہیں کتاب مبین سے مراد ہے قرآن، اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ کتاب مبین سے مراد ہے لوح محفوظ، یعنی دونوں طرف کی رائے ملتی ہیں، اور کتاب مبین سے کچھ علماء کہتے ہیں اس سے مراد ہے اللہ کا علم، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کتاب مبین سے جیسے قرآن کریم نے خود کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ تو کتاب مبین سے مراد سورہ مائدہ میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ قرآن ہے، تو فرمایا ولا رطب ولا یابس اور نہیں ہے کوئی خشک اور نہیں ہے کوئی طری کا بیان الا فی کتاب مبین مگر کتاب مبین میں۔ یہاں پر ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے
کہ قرآن کے اندر اللہ یہ لکھ رہا ہے کہ ہر تر چیز کے بات، ہر خشک چیز کی بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو سائنٹسٹ کہے گا کہ بھئی فزکس کی باتیں، کیمسٹری کی باتیں اور بہت سارے سائنسی سبجیکٹس، میتھمیٹکس کی باتیں، بہت سے علوم ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، اور قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہر چیز قرآن کے اندر ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے ہر خشک کا، ہر تر چیز کا بیان اس میں ہے، تو وہ بہت سارے سبجیکٹس جو اب ایجاد ہو رہے ہیں، وہ اب بہت سارے ٹاپکس جو اب ایجاد ہو رہے ہیں، ان کا ذکر کہاں ہے؟ تو بہت خوبصورت بات ایک علامہ صاحب نے لکھی اور مجھے دل کو بھی لگی عوام کو سمجھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر جب آپ لفظوں کو پڑھتے ہیں تو ایک عام آدمی کو تو صرف لفظ نظر آتے ہیں، ایک عام آدمی کو جو ہے صرف وہ ورڈنگ نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر جو علوم پنہاں ہیں یا تو وہ اللہ کے نبی جانتے ہیں یا اللہ کے ولی جانتے ہیں۔ اور انہوں نے بھی ایک عام سی مثال سے سمجھائی بات۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ویڈیو کیسٹ ہوتی ہے اور کوئی کہے کہ بھائی اس ویڈیو کیسٹ کے اندر وہ جو آپ نے پروگرام کیا تھا وہ 5 گھنٹے کا بیان بھی موجود ہے، جنہوں نے نعتیں پڑھی تھی وہ بھی موجود ہیں، اور جتنی عوام موجود تھی سب کو جو ہے نا کیپچر کیا گیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اب جب اس ویڈیو کیسٹ کو اگر آپ اٹھائیں یا سی ڈی کو اٹھائیں، دکھنے میں تو ایک سی ڈی ہے، لیکن جو اس کے اندر کی چیزوں کو جانتا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کے اندر ایک 5 گھنٹے کے اندر وہ جو ہزاروں کی تعداد میں مجمع بیٹھا تھا، جو لوگ موجود تھے، اگر وہ پرانی زمانے والی بھی آپ کیسٹ کو اٹھا لیں تو اس میں سے ریل نکلتی تھی، یعنی آدمی اگر دیکھنا چاہے توڑ کر بھی تو اس کو نظر نہیں آئے گا کہ وہ لاکھوں کا مجمع جو بیٹھا ہوا تھا محفل میں 1 گھنٹے کی، اگر وہ کان لگا کر آواز سنے کیسٹ کو آواز بھی نہیں آئے گی۔ تو پتہ چلا جو اس کا جاننے والا ہے اس سے معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ ایک عام آدمی کو دکھنے کے لیے تو ایک سی ڈی ہے، ایک عام آدمی کو دکھنے کے لیے تو صرف ریل ہے، لیکن جو جاننے والا ہے اس سے معلوم ہے کہ اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی آوازیں بھی ہیں، خطاب بھی ہے اور گفتگو بھی ہے، علم بھی ہے، نالج بھی ہے، لیکن ایک عام آدمی کے لیے صرف کیسٹ ہے۔ تو اس طرح قرآن کریم کے 30 پارے، اس کی جو ورڈنگ ہے، ایک عام آدمی کے لیے تو کوئی قصہ صرف قصہ ہوگا، کوئی لفظ صرف لفظ ہوگا، کسی کے لیے صرف ورڈنگ ہوگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اللہ نے یہ تمام چیزیں آشکار کی ہیں۔ اور دوسری چیز ایک اور کچھ علماء نے اس کا جواب یہ بھی دیا ہے کہ دیکھیں، علم کوئی بھی ٹاپک ہے اس کی ڈیٹیل تو بعد میں بنتی ہے، سب سے پہلے اس کے رولز مرتب کیے جاتے ہیں، اس رولز پر جناب پھر اس کے بعد بڑے بڑے تھیسز لکھے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر ہر خشکی اور طریقہ اس حوالے سے بیان موجود ہے کہ قرآن نے کائنات میں جتنے علوم بکھرے ہوئے ہیں ان کی بیس دے دی لوگوں کو، اب اس بیس پر لوگ تحقیق کرتے ہیں اور آگے چیزیں چلتی ہیں۔ ایک جواب یہ بھی دیا گیا، لیکن عام آدمی کو سمجھانے کے لیے مجھے وہ بات زیادہ سمجھ میں آئی، اور عام آدمی کو سمجھانے کے لیے جو کیسٹ والی انہوں نے بات کی، واقعی ایسی ہے کہ دکھنے میں چھوٹی کیسٹ ہوتی ہے لیکن سارا جہاں اس میں موجود ہوتا ہے، ایک عام آدمی کی رسائی نہیں ہوتی کہ اس میں کیا ہے۔ تو یہی قرآن کی مثال بلا تشبیہ بلا تمثیل سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ قرآن میں ساری کائنات کے علم ہے، وہ نظر چاہیے جو قرآن کے اندر سے اللہ کے رازوں کو تلاش کرے، اور اللہ کی رحمت چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر اپنے قرآن کے رازوں کو آشکار کر دے۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيَقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور وہی اللہ ہے جو وفات دیتا ہے باللیلی، رات کے وقت۔ اب یہاں پر میں نے جو پہلے بھی ایک دفعہ قادیانیوں کا رد پر آپ کو سمجھایا تھا، وہی لفظ آیا یتوفاکم۔ وفا یتوفا معنی کیا ہوتا ہے؟ پورا پورا لے جانا۔ اب وفات کا جو لفظ ہے قرآن نے نیند کے لیے استعمال کیا ہے، قرآن نے جناب عیسیٰ کے صرف روح اور جسم کو زندہ آسمان پر لے جانے کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور موت کے لیے بھی استعمال کیا، یعنی جسم یہیں رہ جائے اور روح چلی جائے۔ حضرت عیسیٰ کے لیے جو وفات کا لفظ استعمال ہوگا تو مراد کیا ہوگی؟ جسم بھی گیا اور روح بھی گئی۔ اور ایک عام آدمی کے لیے جب وفات استعمال ہوگا تو مراد کیا ہوگا؟ جسم یہیں رہا اور کیا گئی؟ روح گئی۔ اور اس آیت کے اندر جو وفات کا لفظ استعمال ہوا ہے نیند کے لیے، اس میں یہ کہ روح بھی یہیں رہی، جسم بھی یہیں رہا، کچھ دیر کے لیے 3-4 گھنٹے جب یہ آپ سو کر آئے ہیں شعور چلا گیا، تو شعور کے جانے کے لیے بھی وفات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قادیانی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، وہ جو تیسرے پارے میں ہم نے پڑھا تھا، وہاں وفات کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں تو لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو گئی ہے،
اور آپ کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وفات کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی موت واقع ہو جائے، وفات کو تو اللہ نے نیند کے لیے استعمال کیا، اور وہ یہاں آ رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور اللہ ہے جو تمہیں رات میں وفات دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے اس وقت آپ کے مر کے دوبارہ زندہ ہو کے آئے ابھی؟ نیپال سے آ رہے ہیں آپ؟ وہ ایک بڑا جو ہے آڈیو بڑا مشہور ہوا تھا کہ مر جاتے ہیں، نیپال چلے جاتے ہیں اور نیپال سے پھر زندہ ہو کے آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو ابھی آپ کیا 4-5 گھنٹے مر گئے تھے پھر دوبارہ زندہ ہو کر آئے؟ اس کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ شعور لے جاتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی اللہ ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو دن میں، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ، پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے اس میں، یعنی روزانہ تمہیں مارتا ہے اٹھاتا ہے، مارتا ہے اٹھاتا ہے۔ یہ رات کو سوئے تو نیند جو ہے وہ موت کی دوسری بہن ہے، اس لیے جب ہم نیند سے اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں جو حدیث میں آئی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ اس کے اندر یہ نہیں کہتے ہم سوئے تھے پھر اٹھیں، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، احیانا جس نے ہمیں زندگی دی، بعدما اماتنا، اور ہماری موت کے بعد اس نے ہمیں زندگی دی۔ تو پتہ لگا نیند بھی ایک طرح سے موت ہے، اس لیے رات کو سونے والے رب سے توبہ کر کے سو، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر صبح ہو کے نہ ہو۔ آدمی کو چاہیے کہ آدمی رات کو سوئے تو اللہ سے توبہ کر کے سوئے، پتہ نہیں آنکھ کھولے کہ نہیں کھولے، کیونکہ نیند بھی ایک موت کی کیفیت کا ہی نام ہے، آنکھ کھلی تو زندہ ہے، نہیں کھلی تو مر گئے۔ اللہ اکبر! فرمایا وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، اور یہ اللہ روزانہ سلاتا ہے، روزانہ اٹھاتا ہے، روزانہ سلاتا ہے، روزانہ اٹھاتا ہے، کس لیے؟ اس لیے کرتا ہے لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ پوری کر دے اپنی مقررہ مدت کو۔ یعنی اللہ نے تمہارے لیے اگر 50 سال تمہیں زندگی دی ہے، روزانہ دن رات کے پھیرے اللہ اس لیے لگا رہا ہے تاکہ تیری کاؤنٹنگ کے جو دن ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ تو ہر دن، آج میں اور آپ سو کر اٹھ کے آئے ہیں، ایک دن ہماری زندگی کا کم ہو گیا۔ سوچئے ایک ایک دن، ہم ایک ایک لمحہ موت کے قریب جا رہے ہیں۔ روزانہ جو سو کر اٹھے ہیں ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ لیقضا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ روزانہ سلانا اٹھانا کیوں کرتے ہیں؟ لیقضا اجل مسمى، تاکہ تمہاری مقررہ مدت کو ہم پورا کر دیں۔ آدمی کو ڈرنا چاہیے، نہ جانے کب مقررہ مدت پوری ہو جائے، نہ جانے کتنی راتیں بچی ہیں، نہ جانے کتنے دن بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اللہ کہتا پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ وہو القاہر فوق عبادہ، اور وہی اللہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ ویرسل علیکم حفظا، اور وہ بھیجتا ہے تمہاری طرف تم پر محافظوں کو۔ محافظ سے مراد کون ہے؟ فرشتے، یعنی ایک مراد یہ کرامن کاتبین جو محافظ بنائے ہوئے ہیں، جو عمل کی حفاظت کرتے ہیں، اچھا عمل کیا لکھ لیتے ہیں، برا عمل کیا لکھ لیتے ہیں۔ اور ایک مراد یہ ہے کہ بندے کے ساتھ کچھ فرشتے لگے ہوتے ہیں۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو دن مکمل کروانے ہیں نا، کوئی آدمی اپنے وقت سے پہلے نہیں جاتا دنیا سے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ آپ کی گاڑی لگنے والی ہے، اچانک باریک کٹ کی وجہ سے جو ہے نا آپ بچ جاتے ہیں، اور ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے ہیں، مرنے سے بچ جاتے ہیں۔ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کسی مشکل کے اندر کہ کسی نے آپ کو ہاتھ پکڑ کر اس مشکل سے نکالا ہے، کسی نے اس مصیبت سے آپ کو بچایا ہے۔ تو علماء نے لکھا وہ کون ہوتے ہیں؟ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ جو اللہ نے تم پر حفاظت کے فرشتے بھیجے ہیں، وہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں، وہ تمہیں مشکل سے نکال لیتے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ تمہیں ایکسیڈنٹ سے بچا لیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے غیب سے، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اب یہ اس وقت تک حفاظت کرتے ہیں موت سے جب تک تمہاری مدت پوری نہیں ہوتی ہے۔ جب مدت پوری ہو گئی، اب تم ہزاروں دروازوں والے قلعے کے اندر بھی چھپ جاؤ، موت تو پھر آنی ہے۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، توفتہ رسلنا، تو پھر ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے توفتہ، روح کو قبض کرتے ہیں، وفات دیتے ہیں۔ اب دیکھیں
یہ توفاکم پہلے آیا تھا کس کے لیے؟ نیند کے لیے، اور اب یہاں کس کے لیے آ گیا؟ موت کے لیے۔ توفتہ رسلنا، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے وفات دیتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور وہ روح قبض کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف، اور اللہ کون ہے؟ مولاہم الحق، جو حق کے ساتھ ان سب کا مولا ہے۔ الا لہ الحکم، تو سنو، لہ الحکم، اسی کا حکم ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور اللہ ہی ہے جو جلدی حساب لینے والا ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اے حبیب فرما دیجئے کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البری، زمین کے اندھیروں سے، والبحری، اور سمندر کے اندھیروں سے، تدعونہ تضرعا وخفیہ، اور تم اسے پکارتے ہو تضرعا، گڑ گڑا کر، وخفیہ، آہستہ آہستہ، لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اور تم کہتے ہو اللہ تیری قسم، لام قسمیہ ہے، اللہ تیری قسم اگر تو ہمیں یہاں سے نجات دے دے اس مشکل سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور تیری بارگاہ میں شکر گزار ہو جائیں گے، شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ اس سے مراد کیا تھی کہ مشرکین مکہ بھی جنہوں نے بتوں کو پوجا، جب وہ کوئی راستہ جنگل میں بھٹک جاتی اور رات ہو جاتی، یا ان کی کشتی بھور میں پھنس جاتی اور سمندر میں رات ہو جاتی، اندھیرا ہو جاتا، تو اب وہ سارے مشرکوں کو چھوڑ کر، سارے معبودوں کو چھوڑ کر کہتے اللہ بچا لے اس جگہ سے، ایک دفعہ اس مصیبت سے نکال دے، ہم تیری بارگاہ میں شکر گزار ہو جائیں گے۔ فرمایا قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، اے حبیب فرما دیجئے وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے اس سے، ومن کل کرب، اور ہر مصیبت سے۔ کرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مشکل، مصیبت، بیماری، ہر مشکل سے تمہیں نجات کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کرتے، پھر بھی تم دوبارہ ان جھوٹے معبودوں کو پوچھتے ہو۔ تو یہاں پتہ کیا چلا اس آیت سے کہ آدمی مشکل کے وقت اللہ کو پکارتا ہے، اس کو خوشحالی میں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے۔ مشکل ہوئی تو ہم بھی یہ کہتے ہیں اللہ بس یہاں سے ایک دفعہ نکال دے اس مسئلے سے، پھر تو میں نمازی بن جاؤں گا، میرا اللہ یہ کام کر دے ایک دفعہ۔ اور جس وقت کام نکلوانا ہو اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے بھی، نماز بھی پڑھیں گے، گڑ گڑائیں گے بھی، تو اللہ یہی کہہ رہا ہے تضرعوں، تضرع کا معنی گڑ گڑانا، اور خفیہ، خفیہ کا معنی آہستہ آہستہ، اللہ کی بارگاہ میں رونا، گڑ گڑانا۔ تو اللہ سے مانگیے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اور خوشحالی میں بھی اس کا شکر کیجئے، بدحالی میں بھی اسی سے مانگیے، اس کی بارگاہ سے لو لگائے رکھیے۔ اللہ کہتا قل هو القادر۔ اب یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ دل کے کانوں سے سنیے۔ آج میں صبح جب پڑھ رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں یہی عذاب امت پر اس وقت آیا ہوا ہے۔ اللہ کہتا قل هو القادر، اے حبیب فرما دیجیے هو القادر، وہ اللہ قادر ہے کس چیز پر؟ علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بھیجے تم پر عذاب کو تمہارے اوپر سے بھی، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے بھی، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں بنا دے شیعہ۔ اب یہاں پر شیعہ سے مراد یہ نہیں کہ کوئی شیعہ بنا دے، اب یہاں پر کچھ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک شیعہ بچہ جو ہے بچپن میں مجھے ملا، میں بھی بہت چھوٹا تھا، تو حافظ بن گیا تھا غالباً اس زمانے میں۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے ہم جو شیعہ جو ہے نا ان کا نام قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو میں ایک دم پریشان ہو گیا کہ وہ شیعوں کا نام قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے۔ ہمارے اور حیرت ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ کیسے ہو گئے؟ استغفر اللہ۔ وہ اس نے کوئی مقرر سے آیت سنی ہوئی تھی، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن نے کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے۔ یہاں پر بھی لفظ آ گیا کہ اللہ کے 3 عذاب آتے ہیں، تو میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے، وہاں تو تم نے لے لی آیت، لیکن اللہ کہہ رہا 3 قسم کے عذاب بھیجتا ہوں۔ کون سا بھیجتا ہوں؟ یا تو آسمان سے بھیجتا ہوں، یا زمین سے بھیجتا ہوں، یا تیسرا کیا کرتا ہوں؟ شیعہ بنا دیتا ہوں۔ شیعہ بنانا بھی اللہ کا عذاب ہوا۔ پھر مراد کیا ہے؟ شیعہ کیا ہے؟ یہاں شیعہ سے مراد کیا ہے؟ سنیے سمجھیے، کیونکہ آپ کے سامنے اگر کوئی شیعہ کہے کہ بھائی قرآن میں شیعہ لکھا ہوا ہے، ایک تو شیعہ نہیں ہوتا،
شیعہ ہے. ہمارے لوگ شیعہ 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 یا ہاضور یا تو ہے ہی نہیں. شیعہ شیعہ تھوڑی ہے. شیعہ عین سے شین یاد ہے شی اور عین اور شیعہ. یہاں پر کیا ہے شیعہ شیعہ یہاں پر آیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ حبیب آپ فرما دیجیے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے. آسمان سے کیا عذاب نازل ہو سکتا ہے؟ بارش ہو رہی ہے, طوفان آ رہے ہیں, وبائیں نازل ہو رہی ہیں. اس دفعہ دیکھیے اب کووڈ 19 اور آگے چلیے تو جناب بڑھتا جاتا ہے. تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اگر اللہ تم سے ناراض ہو تو آسمان سے تم پر عذاب بھیجے. او من تحت ارجلکم, یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے. کیا ہے کہ زلزلے لے کر آنا ہے, یعنی قیامت کے قریب 3 بڑے بڑے زلزلے آئیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی ہے. تو قیامت کے قریب ہونے پر بھی اور ویسے بھی آپ نے دیکھا سونامی وغیرہ یہ کہاں سے آئے؟ یہ زمین سے آئے. فرمایا نیچے سے بھی اللہ عذاب بھیجنے پر قادر ہے. اور تیسری قسم عذاب کی جو ہے وہ جو امت پر نازل ہے, او یلبسکم شیعا, یہ اللہ تمہیں بنا دے گروہ گروہ فرقے فرقے. شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ گروپ. اور حضرت ابراہیم کے لیے جو کہا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہی قوم میں سے اور ان کے ہی طبقات میں سے ابراہیم علیہ السلام ہیں, یعنی ان کے گروپ میں سے ہی ہیں. شیعہ کا معنی وہاں کیا ہے؟ گروپ. تو یہاں پر بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیسری قسم اللہ کی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں فرقے فرقے گروپ بنا دے. اور پھر کیا ہو؟ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ, اور تم پھر آپس میں جھگڑو اور اس جھگڑنے کا مزہ چکھو. آپس میں ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرو. تو یہ جو آپس کی جنگیں ہیں, جنگ و جدال ہے, وہ اس سے لڑ رہا ہے, وہ اس سے لڑ رہا ہے. آپ دیکھیں نا اس وقت اہل سنت پر بھی اللہ کی عذاب کا کوڑا برس رہا ہے. ہم ایک مسجد میں, ایک محراب میں, ایک خانقاہ میں, ایک شہر میں متفق نہیں. ہر بندے کی اپنی خانقاہ, ہر بندے کی اپنی مسجد, ہر بندے کا اپنا مصلی, ہر بندے کی اپنی اینٹ 2 اینٹ کی مسجد ہے. امت کے لحاظ سے امت کہاں ہے؟ یونٹی کہاں دکھتی ہے آپ کو؟ نظر ہی نہیں آتی. اور ہمیں کافروں سے کیا ڈرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے ہی لوگ کافی ہیں. ہم دوسروں سے کیا لڑیں گے؟ ہم دین کا کیا تبلیغ کے کام کریں گے؟ آپس میں ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے, آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے, ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ, یہ اللہ کا عذاب ہے. آج دیکھیں ہندوستان, پاکستان, یہ تمام جگہ ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑی تقریبیں ہو رہی ہیں. ہزاروں لوگوں کے مجمع کو بلایا جا رہا ہے. ایک محفل کے اندر اپنے مخالف کو وہاں گالی دی جائے گی, پھر وہ محفل کریں گے, وہ اپنی محفل منعقد کر کے اللہ رسول کی باتیں نہیں ہوں گی, اس محفل میں اس کو گالی, وہ محفل کروائے گا پھر اس کو گالی. ایک دوسرے سے مقابلے بازی, ایک دوسرے کو گالیاں تان و تشنی, ایک دوسرے کے ساتھ بہتان تراشی, ہر قسم کی جو ضلالت ہے, یعنی مذہبی لوگ استغفر اللہ العظیم اس دور میں ہم دیکھتے ہیں جن کی داڑیاں ہیں, امامے جنہوں نے لگائے ہوئے ہیں, مذہب کا چولا قبہ پہن کے ہر قسم کی ضلالت آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ہر قسم کی ضلالت. یعنی ایک دنیا دار آدمی سے کہا تھا جاوید احمد صاحب نے, پاکستان کے اندر ہوتے ہیں, بڑی اچھی بات انہوں نے کی تھی. ایک تو ہیں اللہ والے جو کریکٹر سے اللہ والے ہیں. داڑھی شریف بھی الحمدللہ حضور کی سنت ہے, کریکٹر کے ساتھ ہو تو یقیناً یہ داڑھی بھی جو ہے وہ نور لے کر آتی ہے. کریکٹر کے ساتھ ہو امامہ نور لے کر آتا. ہم تو اس کے حامی ہیں. لیکن انہوں نے کہا تھا جاوید احمد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے کہی تھی بات کہ اگر کسی مذہبی سو کالڈ مذہبی آدمی سے تمہاری لڑائی ہو جائے تو تم ہر بہتان, ہر ضلالت اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو. ایک عام آدمی تمہاری نجی لائف پر اٹیک نہیں کرے گا, ایک عام آدمی تم پر الزام نہیں لگائے گا, ایک عام آدمی تم پر جھوٹی بہتان نہیں لگائے گا. لیکن کسی سو کالڈ جو آج کل کے مذہبی لوگ ہیں جنہوں نے صرف اپیئرنس جن کی جو ہے وہ مذہبی ہے, اندر سے کالے دل ہیں ان کے, جب ان سے تمہاری اگر لڑائی ہو جائے تو ہر قسم کی رذالت, ہر قسم کی ضلالت, ہر قسم کی بددیانتی تم ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو. اور آج آپ دیکھ لیں آپ کا کسی مولوی سے جھگڑا ہو جائے, پہلی چیز تو کیونکہ آپ سے اس کا جھگڑا ہو گیا, پہلی چیز تو نکالے گا آپ کو ایمان سے. صحیح پہلا درجہ تو آپ کا ہوگا کہ آپ ہو گئے کافر. ہو سکتا ہے اس کا پرسنل جھگڑا ہو آپ سے, لیکن وہ پرسنل جھگڑے کو یہ نہیں کہے گا کہ میرا یہ اصولی اختلاف تم سے, کیونکہ اس کے بعد ایک اتھارٹی ہے تو سب سے پہلے کیا کہے گا, بھائی تو نکلا سنی اس سے, تو نکلا کافر ہو گیا, تو ایمان سے گیا. سب سے بڑا ہتھیار ہے. اب اس کو مشکوک بنا دیجئے کہ وہ ایمان سے چلا گیا, وہ گمراہ ہو گیا.
تو یہ ضلالت ہمارے اس وقت موجود ہے، اور اس وجہ سے امت کے اندر ہم گروہ در گروہ ہیں اور امت تباہی کا شکار ہے، اور یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور اللہ نے کہا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اللہ کیا کرے گا کہ تم پر اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے، اس کا دین کا کام نہیں کرو گے، تمہیں گروہ گروہ میں بانٹ دے گا، اور پھر یہ گروہ گروہ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، بعض جو ہیں وہ بعض کو تکلیف پہنچائیں گے، آپس میں لڑیں گے۔ انظر کیف نصرف الآیات، اور دیکھو کہ اللہ کیسے تمہاری طرف اپنی توحید کی نشانیوں کو بیان کرتا ہے، لعلہم یفقہون، تاکہ تم عقل پکڑو، سمجھو بات کو۔ یہ عذاب جو آتے ہیں، یہ جھگڑے، یہ فسادات، یہ تمہیں بتاتے ہیں کہ تم کہیں غلط ہو، یہ تمہیں بتاتے ہیں کہ تم سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے جرم کیے ہیں۔ یہ امن کا نہ آنا، یہ برائیوں کا بڑھتے جانا، جھگڑوں کا بڑھتے جانا، یہ بتاتے ہیں کہ تم صحیح نہیں ہو، تم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ سے معافی مانگو، لعلہم یفقہون، تاکہ تم سمجھو کہ اللہ تمہیں اپنی آیتیں اس لیے بیان کرتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور تحقیق انہوں نے، تمہاری قوم نے اے حبیب جھٹلایا اس قرآن کو، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہی قرآن حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور اے حبیب فرما دیجیے نہیں ہوں میں تم پر گواہ یا تمہاری وکالت کرنے والا، یعنی اگر تم قرآن کو جھٹلاؤ گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری وکالت نہیں کروں گا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ہر خبر جو ہے وہ مقرر ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے، یعنی جو میں نے خبریں دی ہیں، قیامت آئے گی، موت آنی ہے، عذاب آئے گا، یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب تمہیں موت آنی ہے یا قیامت آنی ہے تم سب جان جاؤ گے جو میں نے تمہیں باتیں بیان کی ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، یہ اہم آیت آ رہی ہیں، 2-3 آیت بلکہ 3 آیات ہیں انشاءاللہ عز وجل، اس کے بعد درس کے اختتام کرتے ہیں، رکوع مکمل ہوتا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو، یخوضون فی آیاتنا، جو اللہ کی آیتوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے حبیب ان سے اعراض کیجیے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں، یعنی اس ٹاپک کو چھوڑ کر کوئی اور بات کرنے لگ جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اے سننے والے اگر شیطان تجھے بھلا دے، یعنی کسی محفل میں آپ بیٹھے اور دین کے خلاف بات ہو رہی ہے، قرآن کے خلاف بات ہو رہی ہے، حضور کے خلاف بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بھول گئے، اچانک آپ کو یاد آیا یار یہ تو اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھو۔ آج صبح میں سعید احمد اسد صاحب کو جو فیصل آباد میں ہوتے ہیں، ہمارے مناظر اسلام ہیں، ان کی میں اسی پر ایک تفسیر دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے اس آیت کو پیش کرنے سے پہلے ایک بات بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میں دوسرے مسلک کے لوگوں سے ملتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، تو ہمارے کچھ لوگ ہماری سنیت پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود بندہ، جس بندے نے اپنی زندگی کے 60-65 سال اہل سنت کے نظریات کا دفاع کرنے میں لگائے، وہ کہنے لگے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ اب میری عادت یہ ہے کہ میں فلاں سے بھی ملتا ہوں، ملتا ہر ایک شخص سے ہوں، گفتگو میں ہر ایک سے کرتا ہوں، ڈائلاگ میں ہر ایک سے کرتا ہوں، چاہے وہ ہمارے مسلک کا آدمی ہے کہ نہیں ہے، کس لیے کرتا ہوں؟ تاکہ میں اس تک کوئی بات پہنچا سکوں، اس کی سنوں اور اس کو سنا سکوں۔ تو کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں، احباب ہیں، میرے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو فلاں بد مذہب کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ تو اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ تو اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ تو اس کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ تو انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ مجھ پر لازم یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کی اتباع کروں، مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں قرآن کی اتباع کروں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، اس کو چھوڑیے، قرآن مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، مجھے اس ڈیمانڈ کو دیکھنا چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، کب نہیں ملنا، کب نہیں بیٹھنا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، پھر وہ یہ آیت پڑھنے لگے یہ بات کہنے کے بعد، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو کہ یخوضون فی آیاتنا، کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کا استہزاء کر رہے ہیں، اور تم دیکھو کہ اللہ کی آیتوں پر تنقید کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے حبیب ان سے اعراض کیجیے، ان سے ہٹ جائیے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اگر وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں تو بیٹھ جائیے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر اے سننے والے تم بیٹھے ہوئے اور وہ بات شروع کر دیں
اور کچھ بات چل جائے اور اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہے، اللہ کے دین کے خلاف بات ہو رہی ہے، اور تم تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ تو جیسے ہی یاد آئے فوراً اٹھ جاؤ۔ یعنی اگر کہیں اللہ کے دین کے خلاف بات چل رہی ہے تب آپ کو محفل چھوڑ دینی ہے، مجلس چھوڑ دینی ہے۔ تو ایک آدمی جس کو نالج نہ ہو، جس کا ایمان جانے کا خطرہ ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں نہ بیٹھے۔ اگر بیٹھتا ہے تو غیرت مند ہو کر بیٹھے۔ کس طرح بیٹھے کہ ان کو دلیل دے، اور اگر وہ آپ سے اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کرتے، کوئی اس طرح کی گفتگو ہی نہیں کرتے، تو قرآن تو کہیں منع نہیں کرتا نہ بیٹھنے کی۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے آپ سے؟ یہ تو مشرکوں کی بات ہے، یہ تو اللہ کافروں کی کہہ رہا ہے کہ جب وہ تم سے تمہارے دین پر بات کریں اور تمہارے دین کو جھٹلائیں، اس وقت ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کوئی اور ٹاپک نہ چھیڑ دیں۔ اگر وہ تم سے دین پر بات ہی نہیں کر رہے، یا وہ کوئی ایسی بات ہی نہیں کر رہا جس سے تمہارے دین کے نظریات کو جھٹلا رہے ہیں، تو جب وہ جھٹلا نہیں رہے تو بیٹھنے میں حرج کیا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ، ہمارے ہاں بھی میرا اپنا نظریہ بھی یہی ہے کہ میں ہر ایک سے ملتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، اور میں اخلاق کے ذریعے سے اس تک پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور جب سے میں اس مسجد میں آیا ہوں 2019 میں چند لوگوں سے ملا بھی ہوں، اور اب بھی ملنے کو جائز ہی سمجھتا ہوں، اور میں اس پر کوئی پشیمان کبھی بھی نہیں رہا، نہ میں شرمندہ کبھی اس بات پر ہوا کہ یہ میرا نظریہ غلط ہے۔ میں بالکل قرآن و سنت جتنی تھوڑا بہت مجھے آتا ہے اور بزرگوں کی جوتیوں سے میں نے سیکھا ہے، اس بات پر مجھے مکمل شرح صدر ہے کہ آپ اگر کسی کے غلط نظریے کے حامی نہیں ہیں، اس کے غلط نظریے کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں، اس تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ کیا آپ 1000 مرتبہ مل سکتے ہیں۔ اسے اپنی نظریے کو پہنچانے کے لیے جب تک آپ ملیں گے نہیں تو بات پہنچائیں گے کیسے؟ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب قرآن کریم ہمیں اجازت دے رہا ہے، اور کب اجازت دے رہا ہے اور کب اجازت نہیں دے رہا ہے۔ کب اجازت دے رہا ہے؟ جب وہ آپ سے اس ٹاپک پر بات کریں جس میں وہ آپ کے معاملے کو جھٹلائیں اور آپ بے غیرت بن کے بیٹھے رہیں۔ آپ کے پاس سب سے احتجاج بڑا کیا ہے؟ آپ کے ٹاپک پر کسی نے بات چھیڑی اور ایسی بات چھیڑ دی کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، آپ پہلا احتجاج کیا کریں؟ اٹھیں اور چلے جائیں۔ نہیں جناب، آپ سے اس موضوع پہ بات نہیں ہو سکتی۔ آپ کا کوئی دوست آپ سے مسلک کی بات کرتا ہے تو اس کو وہیں روک دیں کہ بھائی اس موضوع پہ مجھ سے بات مت کیا کرو، تیرا نظریہ تیرے ساتھ، میرا نظریہ میرے ساتھ، لیکن میرے یہ اپینین ہیں، میرے یہ معاملات ہیں، میں نے بزرگوں سے یہ سیکھا ہے، میں نے قرآن و حدیث سے یہ سیکھا ہے، اس ٹاپک پر بات نہیں کریں گے، کوئی اور ٹاپک پہ بات کرو۔ اس ٹاپک پہ تم جب بھی بات کرو گے تمہارا ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ اسٹریٹ فارورڈ بول دینا۔ یہ تو اللہ مشرکوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور فرمایا کہ اور نہیں ہے تقوی رکھنے والوں پر کسی بھی چیز کا حساب ان کے حوالے سے، وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن یہ کہ وہ نصیحت کریں اگر وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر کچھ لوگوں نے غلط بات کہہ دی اسلام کے خلاف، تو اب آپ پشیمانی کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے آئے اور کہا کہ یار اس نے یہ جملہ بول دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پکڑ میں آ جاؤں۔ تو اگر آپ اٹھ کے آ گئے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے غلط بات کہی ہے، یہ جو تقوی رکھنے والے ہیں، جو اٹھ کر آنے والا ہے، اس کے حساب کتاب میں کوئی چیز ایسی نہیں لکھی جائے گی جو اس نے کہی۔ لیکن اس پر کیا لازم ہے تقوی کرنے والے پر؟ وَلَكِنْ ذِكْرَى، ان کو نصیحت کرے، ان کو سمجھائے کہ بھائی تمہیں علم نہیں ہے، تم قرآن پڑھو، تم حدیث پڑھو، تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تم اس کو وَلَكِنْ ذِكْرَى، اس کو سمجھاؤ، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب آخری آیت اس رکوع کی، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے حبیب چھوڑ دیجئے۔ اب سنیے گا، میں ایک بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، اے حبیب چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، جنہوں نے دین کو بنا لیا ہے کھیل تماشا، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تَبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اب اللہ چھوڑنے کی کس کو بات کر رہا ہے؟ جو دنیا دار لوگ ہیں، جن کے بعد پیسہ ہے، لیکن یہاں پر تو مسلک کی بات کر دیں گے، اور پیسے کے لیے تو پھر ہر کسی کے بعد چندہ لینے پہنچ جائیں گے، پھر کہاں چلا جاتا دین، اور پھر مسلک کہاں گیا؟ چندہ لینے کے لیے سب کے لیے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ گے، اور جہاں اپنا مطلب نہیں نکل رہا وہاں مسلک کا کاٹ چلو گے، یہ کیا منافقت کی بات ہے؟ تو جہاں تو اللہ چھوڑا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔
وذکر بہ، لیکن ان کے ساتھ بھی کیا کیجئے؟ قرآن کے ذریعے حبیب ان کو جو ہے نصیحت کیجئے، ان تبصل نفس بما کسبت، کہ کوئی جان ہلاک نہ ہو جو انہوں نے کام کیے ہیں اس کی وجہ سے، آپ انہیں نصیحت کریں، سمجھائیں ان کو بھی۔ تو پتہ چلا گا دائی کا کام کیا ہے؟ دائی جو پریچر جو ہے اس کا کام ہے لوگوں سے ملنا، اپنی دعوت پہنچانا، ہر ایک سے ملے دعوت پہنچائے، ہر ایک سے ملے نصیحت کرے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بات لگ جائے، وہ کوئی ہدایت پہ آ جائے، ہماری بات کسی تک پہنچ جائے، لیکن ہاں جس کو خود کچھ نہیں پتا وہ نہ ملے۔ اب جس کو خود نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، وہ کسی گمراہ آدمی کے ساتھ بیٹھے گا تو خود گمراہ ہو جائے گا۔ ہر ایک کے لیے اجازت نہیں، لیکن اس کے لیے اجازت ہے جو دائی ہے، جو پریچر ہے، وہ جا کر اپنی دعوت کو، اپنے موقف کو سامنے والی کو پیش کر دے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور جو قیامت کے دن کوئی عمل لے کر نہیں آیا، فرمایا اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ بدلہ دیں ہر چیز کا بدلہ، لا يُؤْخَذْ مِنْهَا، تو ان سے وہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی قیامت کے دن کہے اللہ میں نے جتنے اعمال کیے ہیں یہ میرے 5 بلین لے لے اور مجھے معاف کر دے، تو اللہ کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر کوئی بدلہ دینا چاہے ہر چیز کا بدلہ، لا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اللہ کہہ رہا ہم قبول نہیں کریں گے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، اور انہیں ہلاک کر دیا اس چیز نے جو انہوں نے دنیا میں کام کیے۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے جہنم میں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، لیکن وہ گرم پانی نہیں ہوگا، بلکہ ایک آیت میں آیا کہ وہ جہنمیوں کا پیپ ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ ہم اپنی پناہ میں رکھے۔ لہم شراب من حمیم، اللہ کہہ رہا ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے۔ وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جس کے حوالے سے انہوں نے کفر کیا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کا جو صحیح مفہوم ہے اسے سمجھنا، اسے سمجھانا، اسے آگے تک پہنچانا ہمیں نصیب فرمائے، اور دین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ دین جو ہے اللہ رسول نے جو دیا ہے، جو صحابہ نے سمجھا ہے، وہی کہنا نصیب فرمائے۔ دنیا والوں سے، دنیا سے، ظالموں سے مرعوب ہونے سے، ان سے دب جانے سے، ان کے پریشر میں آ کر حق سے بچ جانے سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول